السلام علیکم۔ پیش ہے سیریز سیرت و تاریخ انبیاء علیہ السلام میں سیرت حضرت یوسف علیہ السلام کا چوتھا حصہ۔ جب آس پاس کے قحط زدہ ملکوں میں یہ خبر پہنچی کہ مصر میں اناج بانٹا جا رہا ہے تو لوگ جوک در جوک غلہ لینے کے لیے مصر آنے لگے۔ یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے آئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو نہیں پہچان پائے، کیونکہ نہ تو آپ کا لباس وہ تھا اور نہ صورت و شکل تھی، بلکہ ایک دوسری حالت پیدا ہو گئی تھی۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ان کا حال پوچھا تو پہلے تو انہوں نے ادھر ادھر کی بات کی، لیکن جب آپ نے ان سے کہا کہ شاید تم لوگ صحیح بات نہیں بتا رہے ہو، تب وہ کہنے لگے، اے عزیز مصر، دراصل ہم اپنے باپ کے 12 بیٹے تھے۔ ایک روز ہم اپنے اس بھائی کو بھی چراگاہ لے گئے جس کو ہمارا باپ زیادہ چاہتا تھا۔ اتفاق سے اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا، پھر اس کے بعد تمہارے باپ کو تسکین کس سے ہوئی؟ بھائیوں نے جواب دیا، جو اس سے چھوٹا بھائی ہے اس سے۔ یوسف علیہ السلام یہ سن کر بولے، آئندہ جب تم ہمارے پاس آنا تو اس بھائی کو بھی ساتھ لانا، ورنہ تم کو یہاں سے کچھ نہ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شاید ہمارا باپ اس کی جدائی نہ گوارا کرے، اس وجہ سے ہم کوئی وعدہ نہیں کر سکتے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو رخصت کر دیا۔ جب وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو عزیز مصر کی تعریف کی اور کہا کہ عزیز مصر نے کہا ہے کہ اب آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آنا، ورنہ یہاں سے کچھ نہ ملے گا۔ یعقوب علیہ السلام پہلے تو بنیامین کو بھیجنے پر تیار نہیں ہوئے، لیکن بیٹوں کے بنیامین کی حفاظت کے عہد کے بعد تیار ہو گئے اور یہ لوگ چھوٹے بھائی کو لے کر مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو الگ لے جا کر اپنی اصلیت بتائی اور بنیامین کو مصر میں ہی روک لینے کے لیے ایک ترکیب کی۔ آپ نے بنیامین کے سامان میں پانی پینے کا ایک پیالہ رکھوا دیا اور پھر ایک منادی کرنے والے نے پکار کر کہا کہ اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز چوری ہوئی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک شاہی پیالہ غائب ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے 1 اونٹ بھر غلہ دیا جائے گا۔ آپ کے بھائیوں نے پوچھا کہ جس کے پاس پیالہ ہوگا اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جس کے سامان میں وہ ملے گا بس وہی شخص اپنی سزا ہے۔ جب پیالہ بنیامین کے سامان میں سے برآمد ہوا تو سزا کے طور پر بنیامین کو روک لیا۔ ان میں ایک بھائی شمعون نے کہا کہ میں بھی اس وقت تک یہاں سے حرکت نہ کروں گا جب تک میرا باپ نہ کہے گا یا اللہ حکم نہ دے گا۔ تم لوگ جاؤ اور باپ سے پورا ماجرا بیان کرو۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی فلسطین پہنچے اور سارا ماجرا یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو روتے روتے یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی اور بہت کمزور ہو گئے۔ جب لڑکے آپ سے کہتے کہ تم یوسف کی یاد میں اپنی جان دے دو گے تو یعقوب علیہ السلام کہتے کہ میں اپنا رنج و غم اللہ ہی سے کہتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کچھ عرصے بعد یعقوب علیہ السلام نے پھر لڑکوں کو مصر کے لیے روانہ کیا۔ لڑکوں کو قحط اور فاقے نے ناکارہ کر دیا تھا۔ انہوں نے مصر پہنچ کر یوسف علیہ السلام سے کہا، قرآن میں ہے، ترجمہ، اے عزیز، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو قحط اور فاقے نے تباہ کر دیا ہے اور ہم بہت کم سرمایہ لے کر آئے ہیں، ہم کو بھر کر پیمانہ بطور صدقہ دو۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ صدقہ دینے والے کو جزائے خیر دیتا ہے۔ سورہ یوسف آیت 88۔ تب یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے اپنے کو ظاہر کر دیا، یعنی بتا دیا کہ آپ ہی یوسف ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ جو ہوا ہے اللہ کی مرضی تھی، اور اللہ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا کہ مجھے قید سے رہائی دی اور میں اس اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو غلہ دیا اور اپنی قمیص دی کہ لے جا کر باپ کے چہرے پر ڈال دیں، ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے گی، اور فرمایا کہ تم سب لوگ کنعان سے مصر چلے آؤ۔ ادھر لڑکے مصر سے روانہ ہوئے، ادھر یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو اللہ کے حکم سے مل گئی، اور آپ نے فرمایا میں بے شک یوسف کی خوشبو سونگھتا ہوں۔ جب قافلہ کنعان پہنچا اور یہودا نے یوسف علیہ السلام کی قمیص یعقوب علیہ السلام پر ڈالی تو آپ کی آنکھوں کی روشنی آ گئی اور سارا غم جاتا رہا۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے یہودا سے پوچھا کہ تم نے یوسف کو کس حال میں چھوڑا؟ یہودا نے کہا کہ میں اس کو مصر کی شاہی کرتے ہوئے چھوڑ آیا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے شاہی سے کیا غرض، تو اس کو کس مذہب پر چھوڑ آیا ہے؟ یہودا نے کہا کہ میں نے اسے اسلام پر چھوڑا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، اب نعمت الہی پوری ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کے بلانے پر آپ کے ماں باپ اور 11 بھائی مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے شہر کے باہر نکل کر ان سب کا استقبال کیا اور سب کو عزت کے ساتھ مصر لے کر آئے، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: پس جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مصر میں انشاءاللہ امن چین سے رہو۔ سورہ یوسف آیت 99۔ پھر یوسف علیہ السلام کے ماں باپ اور بھائیوں نے آپ کے عزیز مصر ہونے کی وجہ سے سجدہ کیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح ہے۔ ترجمہ: اور اس نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب اس کے لیے سجدے میں جھک گئے، اور یوسف نے کہا اے باپ، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اس کو سچا کر دیا، اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا کہ اس نے مجھے قید سے نکالا اور تم سب کو دیہات سے یہاں لایا، بات اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال دیا تھا۔ بے شک میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کی عمدہ تدبیر کر لیتا ہے، وہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف آیت 100۔ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی جدائی کا عرصہ الگ الگ مورخین نے الگ الگ لکھا ہے۔ کچھ نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے 80 سال کے بعد ملے، کچھ نے 14 سال اور کچھ نے 22 سال لکھا ہے، اور محقق علماء نے یوسف علیہ السلام کے خواب اور یعقوب علیہ السلام کے مصر پہنچنے کی مدت 40 سال لکھی ہے۔ واللہ عالم۔ مصر آنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ، بھائیوں اور خاندان کے 70 آدمیوں کو بلبیس نام کی جگہ رکھا تھا۔ اس واقعے کے 17 سال کے بعد یعقوب علیہ السلام کا 140 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ یوسف علیہ السلام فرعون مصر اور سلطنت کے اعلیٰ عہدیداروں کی اجازت لے کر یعقوب علیہ السلام کی میت کو فلسطین لے گئے اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر کے نزدیک دفن کیا اور مصر واپس چلے گئے۔ اس کے بعد 120 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ آپ نے انتقال سے پہلے اپنے بھائیوں کو وصیت کی تھی کہ میری لاش کو ایک تابوت میں بند کر کے دریائے نیل کے کنارے دفن کر دیا جائے، اور جب بنی اسرائیل اپنے وطن یعنی فلسطین کی طرف روانہ ہوں تب میرے تابوت کو نکال کر ساتھ لے جائیں اور وہیں اسے دفن کر دیں۔ چنانچہ یہ وصیت محفوظ چلی آ رہی تھی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے خروج کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے تابوت کو نیل ندی کے پاس سے نکال کر فلسطین لے گئے اور وہیں دفن کیا۔ میرے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔
اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی جانکاری آپ کو ملتی رہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں حضرت لوط علیہ السلام کی سیرت بیان کی جائے گی۔